اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد آیت نمبر 1 الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ترجمہ: الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر، جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تفسیر: الف لام میم را۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا، ان حروف مقطعات کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اے پیغمبر، جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ اس سورے کی تمہید ہے جس میں مقصود کلام کو چند لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ روح سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، تمہاری قوم کے اکثر لوگ اس تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اسے ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اور یہی حق ہے، خواہ لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اصل تقریر شروع ہو جاتی ہے، جس میں منکرین کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تعلیم کیوں حق ہے، اور اس کے بارے میں ان کا رویہ کس قدر غلط ہے۔ اس تقریر کو سمجھنے کے لیے ابتدا ہی سے یہ پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ 3 بنیادی باتوں پر مشتمل تھی۔ ایک یہ کہ خدائی پوری کی پوری اللہ کی ہے، اس لیے اس کے سوا کوئی بندگی و عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو کچھ پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ یہی 3 باتیں ہیں جنہیں ماننے سے لوگ انکار کر رہے تھے۔ انہی کو اس تقریر میں بار بار طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہی کے متعلق لوگوں کے شبہات و اعتراضات کو رفع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ تفسیر: یعنی یہ آسمان ایسے ستونوں پر نہیں کھڑے ہیں جو آنکھوں سے نظر آ سکیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ ہی کے سہارے انہیں کھڑا کیا ہوا ہے۔ استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے، قابو پانے اور بیٹھ جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح نہیں ہے، اس لیے ان کا استوا بھی مخلوقات جیسا نہیں۔ اس کی ٹھیک کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم نے اس لفظ کا اردو میں ترجمہ کرنے کی بجائے اسی لفظ کو برقرار رکھا ہے، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس طرح استوا کیا جو ان کی شان کے لائق ہے۔ اس سے زیادہ کسی بحث میں پڑھنے کی نہ ضرورت ہے، نہ ہماری محدود عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ چاند سورج بے مقصد گردش نہیں کر رہے ہیں، ان کے سپرد ایک کام ہے جو وہ انتہائی نظم و ضبط اور استقامت کے ساتھ اس طرح انجام دیے جا رہے ہیں کہ ان کے نظام الاوقات میں ایک لمحے کا بھی فرق نہیں آتا۔ اگر غور کیا جائے تو ان کے سپرد پوری دنیا کی خدمت ہے، لہٰذا ایک ہوش مند انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ عظیم الشان مخلوقات اس کی خدمت کیوں انجام دے رہی ہیں۔ اگر خود اس کے سپرد کوئی بڑی خدمت نہیں ہے تو چاند سورج کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مستقل طور پر انسان کی خدمت انجام دیں؟ یعنی آخرت کا یقین پیدا کر لو، اور وہ اس طرح کہ جس ذات نے اتنی حیرت انگیز کائنات پیدا فرمائی ہے وہ اس بات پر کیوں قادر نہیں ہو سکتی کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟
نیز اس کی حکمت اور انصاف سے بعید ہے کہ وہ اچھے اور برے، ظالم اور مظلوم دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے، اور اس نے اس دنیا کے بعد کوئی ایسا عالم پیدا نہ کیا ہو جس میں نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا اچھا بدلہ اور برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کی سزا دی جا سکے۔ آیت نمبر 3۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ترجمہ۔ اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے پیدا کیے۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں۔ تفسیر۔ نباتات میں نر اور مادہ کے جوڑے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ حقیقت لوگوں کو معلوم نہیں تھی کہ نر اور مادہ کا یہ نظام ہر درخت اور ہر پودے میں ہوتا ہے، لیکن جدید سائنس کو یہ حقیقت اب دریافت ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 4۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ۔ اور زمین میں مختلف قطعے ہیں جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکہرے تنے والے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ تفسیر۔ یعنی پاس پاس ہونے کے باوجود زمین کے مختلف حصوں کی خصوصیات میں فرق ہوتا ہے۔ زمین کا ایک قطع کاش کے لائق ہے مگر اس کے بالکل برابر والا کاش کے لائق نہیں۔ ایک حصے سے میٹھا پانی نکل رہا ہے مگر اس کے قریب ہی دوسرے حصے سے کھارا پانی برآمد ہوتا ہے۔ ایک قطع نرم ہے اور دوسرا سنگلاخ، یعنی کسی درخت سے زیادہ پھل نکلتے ہیں، کسی سے کم، کسی کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور کسی کا اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 5۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ۔ اور اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تفسیر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ جو ذات یہ عظیم کائنات عدم سے وجود میں لا سکتی ہے اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ لیکن تعجب کے لائق تو یہ بات ہے کہ یہ کافر لوگ کھلی آنکھوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بے شمار مظاہر دیکھنے کے بعد بھی نئے سرے سے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھتے ہیں۔ جب کسی کے گلے میں طوق پڑا ہو اور وہ ادھر ادھر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ حقائق کو دیکھنے اور ان کی طرف دھیان کرنے سے محروم ہیں۔ روح المانی۔ اس کے علاوہ گلے میں طوق دراصل غلامی کی علامت ہے، چنانچہ اسلام سے پہلے معاشروں میں غلاموں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا تھا، لہذا آیت کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے گلوں میں اپنی خواہشات اور شیطان کی غلامی کا طوق پڑا ہوا ہے، اس لیے وہ غیر جانبداری سے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہے۔ اور بعض مفسرین نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ آخرت میں ان کے گلوں میں طوق ڈالے جائیں گے۔